ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ انہوں نے ان کو تو یہ تھا کہ جیسے اسلام کی ایک جنگ لڑنی ہے، اس کے لیے سپاہی تیار کرنے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ تحریک کی کہ لوگ آگے آئیں اور ان کو تعلیم دی۔ اس کے لیے کیا انتظام انہوں نے کیا؟ میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو انتظام وہاں کر رہے تھے، پھر وہی آگے مختلف دنیا کے خطے میں بھی وہی پیٹرن جو ہے چلا ہے۔ حضور نے ایک تو وہ مدرسہ احمدیہ باقاعدہ اس میں تعلیم ہوتی تھی، اس کے ساتھ پھر حضور نے عارضی طور پہ یعنی کریش پروگرام آئے کہ جلدی تیار ہو جائیں میدان میں جانے کے لیے لوگ، تو اس کے لیے حضور نے باقاعدہ ہدایات دیں، اور ان کے لیے بزرگ اساتذہ کو مقرر کیا گیا، وہ ان کو تھوڑی ٹریننگ دیتے تھے اور اس کے بعد وہ میدان میں چلے جاتے تھے۔ تو خدا تعالیٰ ایک شعبہ بناتے تھے کہ ایک تو وہ تھے نا رابطین تھے، اور مسجلین، رابطین، مختلف مجاہدین تھے، منتظرین تھے، تاکہ یہ کہ میدان میں خالی نہ ہو میدان، اور میدان میں ہمارے ورکر پیچھے ٹریننگ دینے والے بھی، اور ویسے جیسے یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک جرنیل جو ہے وہ ایک اپنی فوج تیار کر رہا ہے۔ حضور کی قابلیت اسی قسم کی تھی کہ آپ میں انسانی قابلیت اس طرح غیر معمولی تھی کہ دیکھتے دیکھتے وہ اس طرح انقلاب پیدا ہو گیا علمی لحاظ سے ترقی کا۔ کمال یوسف صاحب، جو یہ تبلیغ کا جو منصوبہ تھا ہندوستان میں، انہوں نے کیسے جو مبلغ بھجوائے اور اس طرح کیسا انہوں نے منصوبہ تیار کیا؟ کیا انہوں نے اس کے لیے انتظامات کیے کہ ہندوستان میں تبلیغ کرنی ہے؟ کیا نظام ہو، کس طرح کا ہو؟ آپ کے علم میں اس ہو تو اس پہ روشنی ڈالیے۔ علم میں آپ نے ایک لفظ سے جرنیل کا استعمال کیا ہے، میری توجہ ادھر چلی جاتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت مولانا شاہ صاحب نے عرض کی کہ میاں صاحب آپ کو کبھی خواب آئی؟ آپ کے بیان کو تو اللہ تعالیٰ نے الہام سے نوازا ہے، وہی سے نوازا۔ کہنے لگے ہاں، ایک خواب میں بار بار دیکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں جنگ ہو رہی ہے، میں فوجیں کمانڈ کر رہا ہوں، میں ادھر فتوحات ہو رہی ہیں، ادھر فتوحات، یہ میں بار بار دیکھتا ہوں، بے شمار دفعہ میں نے خواب دیکھے۔ تو بچپن سے ہی آپ کا ذہن ایسا تھا، بلکہ بڑی بڑی سنجیدہ تحریریں تفسیر میں جب حضور تفسیر بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، بالکل آدمی ایسے لگتا ہے کہ انسان میدان میں کھڑا، حضور حکم دے ادھر جاؤ، اس پہاڑی پہ چلے جاؤ، وہاں فتح حاصل کرو، ادھر جاؤ، یہاں چھا جاؤ، ایک مطلب بالکل ایسے میدان حشر لگتا ہے، حضور حکم دے رہے ہیں۔ یہ بچپن سے حضور کی ایڈریس جرنیل کی طرح جیسے ذرا سی اپرچونٹی ملتی ہے وہ اسے مطلب فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب مبلغین کی طرف توجہ دی ہے کہ کافی آنے چاہیے اور میدان میں آئیں، تو حضور نے اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا کہ میں کیا توقع رکھتا ہوں۔ اب اس کی چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے ایسے دوست چاہیے جو اللہ پر توکل کریں۔ اب یہ مضمون بڑا صاف اور سیدھا سا ہے، اور ساتھ حضور نے کہا کہ وہ سوال نہ کریں، مطلب ان کی حیت ایسی نہ ہو، ان سوال کرنے یہ تو نہیں وہ بھیک مانگے گا کوئی، لیکن بعض بار انسان ایسے رہنا شروع کرتا ہے، اگلے کو رحم آتا ہے کہ بھئی کچھ دے دو۔ اب یہ توکل کے اندر ہی عادت ہے، لیکن علیحدہ حضور نے کہا کہ بھئی سوال ہی نہیں بننا مبلغ۔ اب میں ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ سارے مبلغین کے یہ حال ہوتا ہے۔ میں حضرت مولانا الحاج نذیر علی صاحب سے بہت متاثر ہوں، میرے جو ہے نا جن کے فین میں، ان میں سے میں ان کا فین ہوں۔ ان کے بھائی ہوتے تھے بشیر صاحب، بشیر علی صاحب جھنگ میں، وہ صاحب حیثیت آدمی تھے۔ ان سے مجھے تعارف ہوا ایک زمانے میں، تو وہ مجھے فرمانے لگے کہ ایک دفعہ نذیر علی صاحب آئے افریقہ سے، اور حضور نے ذرا شفقت ان کو چائے پہ بلایا، باقی جماعت کے دوستوں کو بلایا، بشیر صاحب کو بھی بلایا۔ تو جب وہ چائے کی محفل ختم ہوئی تو میں نے بھائی کو بلایا، میں نے کہ خدا کے لیے مجھے تم نے شرمندہ کر دیا۔ کہنے کیا ہوا؟ کہنے حسن کے بعد بیٹھے ہوئے، تمہارے کپڑے کیسے، تمہاری پگڑی کیسی، تمہارا جوتا کیسے، مجھے کیا کہیں گے لوگ کہ تمہارا بھائی اتنا صاحب حیثیت ہے، تم نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے۔ کچھ خدا کے لیے، تو پہلے اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، کچھ تو کہو، جو کہو حاضر ہے۔ کہ مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں، بالکل میں بالکل خوش ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بات درست نہیں، مجھے شرم آتی ہے، تو میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، کوئی ڈھنگ سے کپڑے پہن۔
انہوں نے اچھی خاصی رقم زبردستی ان کی جیب میں ڈال دی. تو رقم چلو بات ختم ہو گئی. اب یہ دیکھیں کہ سوال کیا چیز ہے, جواب میں تو جواب دیکھیں جواب کیا چیز ہے. یہ اگلے دن حضرت مسلم موعود کی خدمت میں حاضر ہو گئے. کہنے لگے حضور میں چند دن ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے درخواست کی تھی کہ حضور فوری طور پر افریقہ میں ایک مبلغ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں, انجمن کے پاس پیسہ ہی نہیں, میں مبلغ کہاں سے بھیجوں, اتنی غربت کا زمانہ تھا. حضور کو یہ بس حضور آپ کی اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی, یہ رقم حاضر ہے. اب یہ دیکھیں, اب حضور کی جو پہلی ٹریننگ تھی کہ مجھے وہ مبلغ چاہیے جو سوال نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ ان کے کیسا اس کا رزلٹ, اس کا پھل جیسے ملا ٹریننگ کا. دوسرے حضور نے ایک بڑا عجیب لفظ استعمال کیا. یہ انہوں نے جو سوانح لکھی ہیں باسی صاحب نے, اس میں وہ کوٹیشن ہے. اس کا پہلا فقرہ یہ ہے, وہ دن کو دن نہ سمجھے اور رات کو رات نہ سمجھے. اب آپ صحابہ کی زندگی پڑھیں, میں نے پڑھی ہے حضرت راجی صاحب کی, منصور شاہ صاحب کی, غالباً کسی اور کی بھی. انہوں نے ساروں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ ہم نے زندگی میں کبھی چھٹی نہیں لی, ہمیں پتہ نہیں چھٹی کیا ہوتی ہے. انجمن کے قواعد میں ہے کہ آپ کو اتنا حق ہے, اتنی سروس ہوگی تو اتنی چھٹی لے سکتے ہیں, یہ کہہ دیں گے تو اتنی, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں, ہم نے کبھی چھٹی لے نہیں. پوری کی پوری زندگی پوری ایک دفعہ چھٹی نہیں لی, کہتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ دن کو دن نہ سمجھیں, رات کو رات نہ سمجھیں. اب بھی آپ دیکھیں ہمارے دفتروں میں جائیں, میں اب مطلب ابھی ربے سے میں آیا ہوں, تو ٹھیک ہے اوقات ہیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے جو بھی ہیں, 8 بجے دفتر کھلا, 3 بجے بند ہو گیا. آپ مغرب کو چلے جائیں, عشاء کو چلے جائیں, اکثر دفتروں کی بتیاں جل رہی ہیں, اندر میٹنگ ہو رہی ہے, صدر مجمع میں چلے جائیں, تاریخ جدید میں چلے جائیں, وقف جدید میں چلے جائیں. یہ کیا وہ فرماتے تھے کہ یعنی اسے مبلغ کا مطالعہ کیسا ہونا چاہیے, اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے, اور اس کے پاس کتاب ہونی چاہیے, کتابیں خریدنی چاہیے اسے یا نہیں خریدنی؟ ہاں بالکل بالکل, بڑی تفصیلی ہدایات ہیں. اچھا, کہ اپنی لائبریری بناؤ, اپنی جیب خرچ سے کتابیں خریدو. پھر حضور کو جو ایک خاص تھی مبلغین کو ہدایت کہ اخبار ضرور پڑھ رہے ہیں. دیکھیں اخبار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو کیریئر شروع ہوتا ہے نا, اخبار سے شروع ہوتا ہے. اس وقت کے تقریباً 11 یا 12 ہندوستان کے اخبار تھے جو حضور کے آتے تھے گھر میں. حضرت مسلم موعود بالکل چھوٹے تھے, تو ایک دفعہ یہ سردہ سے نظر آیا حضور کو. حضور نے اپنی صاحبزادی کو کہا کہ یہ محمود کیا بات ہے, کچھ بات نہیں بتا رہا ہوں. کہ انہوں نے پوچھا جا کے بھائی جان کیا بات ہے, کہ مجھے فلانا اخبار لگوا دیں. تو اخبار پڑھنا جو ہے نا, یہ بھی ایک خاص چیز ہے جو مبلغین کو پابند کیا گیا کہ آپ نے اخبار ضرور پڑھنا. خصوصیت سے جو ٹاپ کے اخبار تھے ان کے ایڈیٹوریل پڑھیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ پالیسی کیا چیز ہوتی ہے, قوم میں کیا رو چل رہی ہے, کیا روح اثر ہے, اس کے بعد مطابق آپ نے ایڈریس کرنا ہے کسی کو, جب اس کے لیے آپ تیاری کریں. بالکل. تو بہت باخبر حضور چاہتے تھے کہ مبلغ باخبر ہو, اس کو پتہ ہو کہ اس کے ماحول میں کون سی ترجیحات, دعا سے کام لے, تقوی سے کام لے, روحانیت سے کام لے. بالکل. دوسرے یہ کہ بیسیکلی جو ہے نا خلق انسان کے وہ محبت ہے. آپ کو اخلاص سے محبت سے متاثر کریں اور خدمت میں لگے رہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں, کوئی بھی ہے, کسی قوم کا بھی ہے. یہ جذبہ جو ہے نا آپ کے اندر بیدار ہونا چاہیے. بس سر یہ فرمائیں کہ یہ جو بیرونی ممالک میں مشن قائم کیے ہیں, انگلستان میں ہے, ماریشس میں ہے, امریکہ میں ہے, تو اس کے بارے میں یہ ذکر چل رہا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو مبلغین کو نصائح کی ہیں, تبلیغی سکیم, یہ تو ایک مفصل کتاب, یہ جواب جو ہے اس کا ایک مفصل کتاب کی صورت میں ہو سکتا ہے. ایک میرے پاس یہ حضور کا ارشاد ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم میں ایسے لوگ ہوں جو ہر ایک زبان کے سیکھنے والے اور پھر جاننے والے ہوں, ہم ہر ایک زبان میں آسانی کے ساتھ تبلیغ کر سکیں. اور اس کے متعلق میرے بڑے بڑے ارادے اور تجاویز ہیں, اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل پر یقین رکھتا ہوں کہ خدا نے زندگی دی اور توفیق دی, اور پھر اپنے فضل سے اسباب عطا کیے, اور ان اسباب سے کام لینے کی توفیق ملی تو اپنے وقت پر ظاہر ہو جائیں گے. غرض میں تمام زبانوں اور تمام قوموں میں تبلیغ کا ارادہ رکھتا ہوں, اس لیے کہ یہ میرا کام ہے کہ تبلیغ کروں. میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا ارادہ ہے اور بہت کچھ چاہتا ہے,
مگر اس کے ساتھ ہی میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا ہی کے حضور سے سب کچھ آئے گا. بس میرے دوستو، روپے کے معاملے میں گھبرانے اور فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، وہ آپ سامان کرے گا. آپ ان سعادت مند روحوں کو میرے پاس لائے گا جو ان کاموں میں میری مددگار ہوں گی. میں خیالی طور پر نہیں، کامل یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ ان کاموں کی تکمیل و اجرا کے لیے کسی محاسب کی تحریکیں کام نہیں دیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود سے خود وعدہ کیا ہے کہ ینصرک رجال نوحی الیہم، تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کو ہم وحی کریں گے. پس خدا آپ ہی ہمارا محاسب اور محصل ہوگا، اس کے پاس ہمارے سب خزانے ہیں، پھر ہمیں کیا فکر ہے. ہاں، ثواب کا ایک موقع ہے، مبارک وہ جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ جذبہ جو تھا یہ آپ نے جماعت کے اندر پیدا کیا. یہ رسائل کا اور ارشاد کا ذکر چل رہا تھا. تو ماریشس میں جو ہمارا یہاں پہ لندن مشن کا تو اکثر ذکر ہو چکا ہے. ماریشس میں ہمارا جو مشن قائم ہوا اس میں بھی رسالہ ریویو آف ریلیجنز پڑھنے کے نتیجے میں ایک صاحب وہاں پہ نور محمد صاحب ماریشس میں تھے، ان پہ اثر ہوا، انہوں نے رابطہ کیا اور ان پہ پھر اتنا اثر تھا کہ انہوں نے چاہا کہ وہ باقاعدہ احمدی ہوئے. 1905 کی بات ہے. یہ 1905 کی بات ہے. اس کے بعد یہ 1912 میں انہوں نے ریویو وغیرہ پڑھا، 1912 میں وہ احمدی ہو گئے. اس کے بعد 1913 میں ایک اور ان کے ساتھی سبحان محمد صاحب ان کا نام تھا، وہ احمدی ہوئے ہیں. 1914 میں کچھ فوجی وہاں پہ گئے ہیں اور ان فوجیوں میں 4 احمدی تھے اور وہ چاروں احمدی جو سمجھیں کہ فوجی جو تھے وہ فوجی کیا مبلغ ہوں گے یا جماعت کے فوجی تھے. وہ انہوں نے ایسا اپنا اثر چھوڑا وہاں پہ، ایسا ان کا کردار تھا کہ اس کی وجہ سے جو لوگ احمدیت کی طرف مائل ہوئے اور زیادہ لوگ آئے. تو ان کے اس جو ماحول پیدا ہو گیا تھا اس کے نتیجے میں نور محمد صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے قادیان سے درخواست کی کہ ہمارے پاس کوئی مبلغ بھجوایا جائے. تو حسن اتفاق سے حضرت صوفی غلام محمد صاحب کا انتخاب کیا گیا. 1915 میں وہ ماریشس تشریف لے گئے. رستے میں کچھ عرصہ کولمبو بھی ٹھہرے، وہاں بھی ان کے ذریعے سے جماعت قائم ہوئی. اور پھر ان کی تبلیغ سے ایک خاندان بھنو خاندان سے، اگر یہی تلفظ ہے اس کا، تو وہ ہوئے، وہ خاصا بڑا خاندان تھا. ان کی درخواست پر پھر ایک اور مبلغ بھیجا گیا، حضرت حافظ عبید اللہ صاحب، تو وہ گئے. تو اس طرح سے ماریشس میں انگلستان کے بعد ماریشس میں دوسرا مشن قائم ہوا. اور انگلستان میں جو مشنریز آئے تھے ہمارے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ابتدا میں چودھری فتح احمد صاحب سیال یہاں پہ تشریف لائے تھے. خواجہ کمال الدین صاحب نے 1913 میں، تو اس کے بعد انہوں نے الگ کا اپنا پھر مشن قائم کیا لندن میں آ کے. اس وقت ابتدائی طور پہ ایک مکان کو مرکز بنایا گیا، کرائے پہ لیا گیا. سب سے پہلے جو حضرت چودھری فتح احمد سیال کو پھل ملا ہے وہ ایک صحافی تھے مسٹر کوریو، وہ انہوں نے بیعت کی. اور حضرت چودھری صاحب کے زمانے میں قریباً 1 درجن انگریز مسلمان یہاں پہ موجود تھے. 1915 میں حضرت قاضی محمد عبداللہ صاحب BA BT انگلستان تشریف لائے اور اس سے قاضی صاحب نے پورے 4 سال تک ان کو موقع ملا، یہاں پہ خدمت کرتے رہے. پہلی جنگ عظیم کا یہ زمانہ تھا، اس زمانے میں بہت مشکلات بھی تھی یہاں پہ. وہ جنگ کی وجہ سے راشننگ کر دی گئی اور روشنی نہیں ہوتی تھی. تاریکی کا، یہاں کی تاریکی تو ویسے ہی مشہور ہے، تو پھر وہ ہوائی جو حملے تھے ان کی وجہ سے تاریکی رہتی تھی ہر وقت. تو بہت سی مشکلات تھیں اس میں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان مشکلات سے بھی ان کے باوجود آپ نے تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری رکھا، آپ کو کامیابی حاصل ہوئی. حضرت مفتی محمد صادق صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے انگلستان میں. یہ 1920 کی بات ہے. حضرت مفتی صاحب 1917 میں تشریف لائے. اچھا، 1917 میں یہاں تشریف لائے. کچھ عرصہ انہوں نے یہاں کام کیا اور پھر حضور کے حکم سے وہ امریکہ تشریف لے گئے. امریکہ میں ان کے داخلے میں کچھ مشکلات پیش آئیں قانونی لحاظ سے، امیگریشن وغیرہ کے جو مسائل تھے اس کے لحاظ سے بھی. تو اس وقت حضرت مسلم موعود کا یہ بڑا جلالی قسم کا بیان ہے. آپ نے فرمایا کہ اب تک امریکہ کا مقابلہ دنیوی حکومتوں سے ہوتا تھا، اب امریکہ نے خدائی حکومت سے مقابلے کی ٹھان لی ہے اور خدائی حکومت ہم ارد گرد جو ہے ان کو تبلیغ کریں گے پھر ان کو وہ روک نہیں سکیں گے. تو یہ ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ جو لندن تھا سینٹر، یہ تو لگتا ہے جیسے کوئی ٹریننگ سینٹر تھا مبلغین کا. پہلے جیسے مفتی صاحب ادھر آئے
تو پھر جیسے مسلم ماؤد نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو فلسطین کا جو مشن تھا، اکثر مبلغین وہاں بھی راستے میں قیام کرتے اور پھر یہاں پہ حضرت مولانا شمس صاحب ہوتے تھے بعد میں، مولانا شمس صاحب کے زمانے میں، تو اکثر مبلغین پھر یہاں آتے تھے تو کچھ عرصہ ٹھہرتے تھے زبان کے لحاظ سے اور تبلیغی مسائل وغیرہ کے لحاظ سے، تو یہ ایک مرکز بن گیا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی سن 24 میں حضرت مسلم موعود نے جو دعائیں کی ہوں گی مسجد فضل کی بنیاد رکھتے وقت، یہ اس کی قبولیت کا اظہار ہے. کمال یوسف صاحب، آپ فرمائیں سلسلے میں کہ لندن مشن میں ہمارے جو مبلغین رہے ہیں انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے، ایک تو اپنے ساتھیوں کی ٹریننگ میں اور دوسرا اسلام کے متعارف کرانے میں؟ کہ لندن اس وقت دنیا کا مرکز تھا لحاظ سے. ایک دفعہ یہاں ہماری بڑی عظیم شان صلیبی کانفرنس ہوئی لندن میں، اور مجھے یہ یاد تھا کہ حضرت شمس صاحب کی کتاب میں ایک حوالہ ہے ایک سویڈش ڈاکٹر کا، ڈاکٹر ہوگوتول. تو میں نے کہا کہ دیکھیں اس کا کوئی رشتہ دار مل جائے اس کو دعوت دیں اس صلیبی کانفرنس کے لیے. وہ بہت مشہور ڈاکٹر تھا، اپسلا یونیورسٹی کا تھا، اور اس نے کتاب اس زمانے میں لکھی کہ میں ایز اے ڈاکٹر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت مسیح صلیب پہ فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ تھے جب اتارے. اور بڑی اس کی مخالفت ہوئی سارے سویڈن میں. ان کی بیٹی مجھے مل گئی کہ جی مجھے یاد ہے میرے باپ نے وہ کتاب لکھی تھی، اور اس نے کہا کہ جی وہ ایک درد صاحب ہوتے تھے. میں نے کہا اچھا تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہ جی ان کے خط یہاں آتے تھے، میرے ابا کو آتے تھے. تو مطلب آدمی صرف لندن کو ذہن میں رکھتا ہے، سارے یورپ میں ہولڈ تھا ڈاکٹر صاحب کا، اور بڑے وسیع، مطلب پیرس میں کانفرنس ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب وہاں جا رہے ہیں، فرانس میں ادھر ہو رہی ہے، جرمنی ہو رہی ہے، مصر میں ہو رہی ہے. ان کا مطلب صرف لندن کی بات نہیں تھی، ان کا بہت بڑا ایک مطلب لندن میں حضور کو خیال آ گیا کہ یہاں سے مرکز ہے ایک طرح سے عیسائیت کا بھی، اور یہاں سے ہمیں بریک تھرو ملے گا دنیا میں. یہ خیال کب ان کو آیا اور کیا انہوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس وقت اسلامی دنیا جتنی ڈیوائیڈڈ تھی، عجیب و غریب ان کے موضوع تھے. موضوع یہ تھے کہ دارالحرب اور دارالسلام میں ساری دنیا میں یا فرانس کا قبضہ تھا، یا ہالینڈ کا تھا، یا انگریزوں کا تھا، یا ہولندی ان کا تھا، پرتگیز کا تھا. ساری اسلامی دنیا تو نیچے تھی، باقی دنیا ویسی دارالحرب تھی. تو سوائے افغانستان کے یا ممکن ہے کوئی اور ہو، مطلب دارالاسلام ہو کس کو کہتے، جو بھی ان کا تھا اسی میں سارے بیٹھے ہوئے. دارالحرب میں نہ جی نماز بھی پڑھنی فرض نہیں ہے، جمعہ پڑھنا بھی فرض نہیں، کیونکہ وہ جگہ ہی وہاں نہیں جہاں نمازیں فرض نہیں، وہ اس میں. لیکن دوسری طرف آنسلوں کی پیش گوئی یہ تھی کہ اسلام کا سورج تو مغرب سے طلوع ہوگا. اب یہ کیسے آپ بھول سکتے ہیں؟ جب نشست ثانیہ شروع ہونی ہے تو ہم نے تو اسلام کا سورج دیکھنا، ہمیں کیا انگریزوں کا سورج ڈوبتا ہی ڈوبتا ہے، ہمیں اس سے کیا تعلق؟ ہم نے تو اسلام کی یقین ہے کہ اسلام کا سورج طلوع ہوگا، کوئی بھی ہو، تبلیغ کے ذریعے ہو یا. اس وجہ سے حضرت مسلم موعود کے ذہن میں یہی تھا کہ ان کو جا کے اصل میں اگر ان سے ہم نے ساری دنیا کا اس وقت مرکز تو یہ ویسٹ میں ہے نا، تو وہاں ہماری مسجد ہونی چاہیے. اب یہ دیکھیں مسجد کے لیے جو حضور نے عبارت انتخاب کی، وہ میں آج صبح ہی سوچ رہا ہوں کیا ہے، امنست در مکان محبت سرائے. کیسا عجیب الہام ہے خدا تعالیٰ کہ بھئی تم دارالحرب کہہ رہے، خدا تعالیٰ امن کہہ رہے. تو امن کی بنیاد ہم نے وہاں سے شروع کرنی ہے جو جنگ کا باعث ہوگا. اس وجہ سے ویسٹ کی طرف توجہ دینی چاہیے. پورے لندن میں کوئی مسجد نہیں تھی، باہر تو چھوٹی چھوٹی بنائی ہوئی. ہاں یہ پہلی مسجد ہے، پہلی مسجد بنی ہے. اس کے بعد پھر ان کو ہوش آئی کہ ویسے مسجد ہر جگہ ہم نے پہل کیا، جرمنی میں بھی، اسکینڈینیویا میں بھی ہم پہلے آئے ہیں. خدا نے ہمیں توفیق دی ہے. لمبا عرصہ تو یہی مرکز رہا ہمارا. لندن ماسک اسی لیے مشہور ہوئی فضل کی بجائے زیادہ یہ صورت اس کی لندن ماسک. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں جب گولڈ بیس کانفرنس ہوئی ہے اس وقت تو یہ جو مسلم لیڈرز آتے رہے ہیں ان کا بھی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے، وہ بھی آتے جاتے رہے، وزٹ کرتے رہے ہیں اسے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب عالم اسلام اسی اپنے رومانٹسزم میں مبتلا تھا، حضور اپنے ٹائم سے آگے دیکھ رہے تھے، وقت سے آگے دیکھ رہے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اب مستقبل کا جو پیٹرن ہے وہ ایسے ہی ہوگا، اور اس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے. باقی لوگ تو اپنی تھے، کوئی طریقہ خلافت کے پیچھے دوڑا تو کسی کے پیچھے دوڑا.
تو یہاں سے پھر افریقہ میں بھی جو ہیں گئے ہیں مبلغ یہاں سے مشن میں؟ مولانا عبدالرحیم نیّر یہاں سے پہلے یہاں کام کر رہے تھے، پھر وہ وہاں تشریف لے گئے اور ان کو بڑی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نمایاں کامیابی ملی. تو یہ ذکر کر رہے تھے کمال صاحب ابھی ویئر ڈڈ جیزس ڈائی اور اس سلسلے میں سویڈش ڈاکٹر کا، تو مجھے بھی ایک واقعہ یا لطیفہ کہہ لیجیے وہ یاد آیا. ایسٹ افریقہ میں تھا تو وہاں ایک انگریز پادری سے میری دوستی یا واقفیت ہو گئی. وہ آیا جایا کرتے تھے ہمارے پاس، میں ان کے پاس چلا جاتا تھا، وہ آتے تھے. تو ان کو میں نے یہ مولانا شمس صاحب مرحوم کی کتاب ویئر ڈڈ جیزس ڈائی پڑھنے کے لیے دی. تو 2-3 ہفتے کے بعد جب دوبارہ واپس ملے تو انہوں نے سرخ سیاہی سے وہ کافی جگہ پہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، بعض جگہ نوٹ لکھے ہوئے ہیں، بعض جگہ بائبل کے حوالے لکھے ہوئے ہیں. مطلب کہ بڑی توجہ سے انہوں نے پڑھی ہے، اور کچھ وہ ناراض بھی لگ رہے تھے کہ یہ اس کا موضوع جو ہے یہ بڑا غلط ہے، ویئر ڈڈ جیزس ڈائی. لیکن میں ابھی پڑھ رہا ہوں اس کو، تو میں پھر کسی وقت آؤں گا آپ کے پاس. تو وہ پھر ایک دفعہ آئے تو ان کے ساتھ کوئی اور بھی صاحب تھے. میں نے کہا یہ کون صاحب ہیں؟ کہتے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، اور میں ان کو اس لیے ساتھ لے کے آیا ہوں کہ آپ کی اس کتاب میں جو ڈاکٹری رائے لکھی گئی ہے وہ پرانی ہے. تو یہ آپ کو نئی جو آج کل کی ماڈرن تھیوریز ہیں اس کے مطابق بتائیں گے کہ مسیح فوت ہو گئے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کافی 10-15 منٹ بات کی. تو میں نے ایسے ہنستے ان سے کہا کہ ڈاکٹر تو بغیر فیس کے کوئی مشورہ نہیں دیتے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بغیر فیس کے مجھے مشورہ دیا ہے. لیکن ان کی جو تقریر ہے میں پوری طرح سمجھ نہیں سکا. یہ میڈیکل ٹرم بول رہے تھے، میں ان سے نا واقف ہوں، تو اس لحاظ سے لے مین ہوں. میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ گواہیاں جو انجیل میں آئی ہیں حضرت مسیح کے متعلق، واقعہ صلیب کے متعلق، وہ سٹیٹمنٹ اور وہ گواہیاں اگر ان کے سامنے آ جائیں تو یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ سائن کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا. میں نے کہا تھینک یو، یہی مقصد تھا. اچھا، یہ جو مصر میں ہمارے مبلغین گئے ہیں، مولانا شمس صاحب گئے ہیں، مولانا ابوالعطا صاحب گئے ہیں، وہاں کے علمی حلقوں میں کیا امپیکٹ ڈالا ہے؟ کیا وہاں بحثیں چھڑی ہیں؟ اس کے نتیجے میں کوئی چینجز آئی ہیں؟ کیا تسلیم کیا ہے احمدیہ تحریک کے اثرات کو وہاں؟ مصر میں یا عرب ممالک میں تو یہ جو حیات مسیح کا عقیدہ جیسے فرما رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عربی کتب ہیں ان کا بہت گہرا اثر ہے. اسی وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کام. کہتے ہیں وہاں محمود شلتوت نے فتویٰ دیا تھا. محمود شلتوت تو یہ بہت بات کی بات ہے. اس سے پہلے ان کے جو بزرگ تھے، اساتذہ تھے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں. مسیح علیہ السلام کی کتابوں کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا وہاں پہ. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے خلاف پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جو اگر کتاب پڑھیں گے اور لٹریچر پڑھیں گے جماعت احمدیہ کا تو ضرور اس کا اثر لیں گے اور جماعت یہاں پھیلے گی. تو انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ قانونی لحاظ سے پہلے ہی ایسی پابندیاں لگا دی جائیں. یہ خود ایک طرح سے اقرار ہے اس بات کا کہ وہ جماعت کا دلائل کے لحاظ سے عقائد کے اور مناظرے اور مباحثے میں مقابلہ نہیں کر سکتے. کمال یوسف صاحب، افریقہ میں ہمارا جو امپیکٹ پڑا ہے، ہمارے مبلغین کے ہیں، کیا کوئی عیسائی دنیا نے اسے تسلیم کیا ہے یا کسی؟ خیر میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ باسط صاحب کی بات سے میری توجہ اور طرف چل گئی. یہ محمود شلتوت کا آپ نے ذکر کیا ہے نا. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا جو ڈنمارک میں پہلے احمدی ہوئے نا، ڈینش عیسائی تھے، وہ ٹریننگ لے رہے تھے پادری بننے کے، آخری سٹیج میں تھے. اسی دوران انہوں نے قرآن مجید پڑھا، احمدی ہو گئے. ان کا سارا خاندان مڈل ایسٹ میں تھے، وہ مشنریز، اس کے ماموں، اس کا دوسرے رشتے دار. جب یہ احمدی ہوئے تو یہ محمود شلتوت کو جا کے ملے ہیں. ان سے بھی باقاعدہ بحث ہوئی ہے اسی پہ، ختم نبوت پہ اور وفات مسیح پہ. انہوں نے پھر آ کے مضمون لکھا کہ میری یہ باتیں. انہوں نے یہ تسلیم بھی کیا ہے کہ غیر تشریعی نبوت کی گنجائش جو ہے نکلتی ہے. اچھا، اب یہ عجیب بات یہ ہے کہ ایک ڈچ مشنری، اس نے ڈاکٹریٹ کیا نبوت پہ. وہ ویسٹ افریقہ میں بڑا لمبا سا مشنری رہا ہے. بعد میں وہ ہارٹ فورڈ ان کی انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ میں، اس کا ڈائریکٹر پرنسپل بن گیا. اس نے ایک دفعہ ڈنمارک میں آ کے تقریر کی. ان کی ایک مشنری کانفرنس تھی، اسی میں وہ تقریر کر رہا تھا. بائلے فیلٹ اس کا نام تھا. وہ کہنے لگا کہ ٹوٹل جو مذہبی تعلیم ہے وہ سارے افریقہ میں مسلمانوں کی وہ خوشیہ چین ہے جماعت احمدیہ کی. یہ اس کا قول تھا اور اپنے لوگوں میں بیان کر رہا تھا. سارے عیسائی مصری بیٹھے ہوئے کہ جی افریقہ میں ٹھیک ہے وہ نام نہ لیں احمدیت کا، لیکن سیکھا انہوں نے احمدیوں سے جو کچھ بھی ہے. تو
اتنا امپیکٹ تھا اس بہت بڑا اسکالر تھا جس نے آ کے یہ بیان دیا. میں اس میٹنگ میں موجود تھا, تو بہت بڑا امپیکٹ تھا. بہت بڑی کریڈٹ ہے. ناظرین کرام, اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ناظرین کرام, ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں یہ جو جوئے نور ہے اس میں سے استفادہ کریں, اور اس کے لیے آپ کو انوار العلوم پڑھنے چاہیے جو آپ کو یہ شعور دیں گے, آگہی دیں گے کہ جو مشن شروع کیا ہے وہ ایسا مشن ہے کہ اس میں آپ کو کبھی یہ نظر نہیں آئے گا, کوئی کیفیت ایسی نظر نہیں آئے گی جس میں بے یقینی ہو. ہمیشہ ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ آگے ہی یہ قافلہ جو ہے وہ چلا ہے, کبھی اس پہ تردد جو ہے وہ طاری نہیں ہوا. اور اس طرح اس جو حصار امن ہے, یہ جو حصن حسین ہے, اسے جائن کریں تاکہ حاکم تمام دنیا پہ میرا مصطفیٰ ہو. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی. خدا حافظ. ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں, بے وفاؤں میں نہیں ہوں, میں وفاداروں میں ہوں. بے وفاؤں میں نہیں ہوں, میں وفاداروں